نحمده ونصلي ونسلم على رسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذين خلفوا صدق الله مولانا العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المجيد ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کے نام سے مسلک اہل سنت والجماعت کو پہچانا جاتا ہے، ان کا مسلک کیا ہے؟ یہ جو ابھی نعت پڑھی جا رہی تھی اس میں ان کا مسلک ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عشرت رسول اللہ کی. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارا سرمایہ ہے اور ان کی محبت ایمان ہے اور ایمان کی جان ہے. ایمان کی ماہیت بغیر حب رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہو ہی نہیں سکتی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کیسی محبت کی، وہ اس محبت میں اور اپنی روش میں تمام امت کے لیے رہنما اور رہبر ہے. مجھے اس سلسلے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اور ان کے دو رفقائے کار ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تبارک و تعالی عنہم اجمعین کا قصہ رفقت انگیز، سبق آموز اور محبت کا وہ قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو میں نے اسی قصے کو انتخاب کیا اور میں نے چاہا کہ وہ قصہ میں آپ حضرات کو بھی سنا دوں تاکہ ہمارے لیے اور رہتی دنیا کے لیے کہ انسانوں کے لیے یہ درس ہو کہ حضور سے محبت کیسی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے جامع صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث مروی ہے، اور اس میں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بینائی جاتی رہی تھی، اس زمانے میں ان کو چلانے والے، ہاتھ پکڑ کر کے ان کو چلنے والے یہی عبداللہ ابن کعب ابن مالک تھے. وہ کعب ابن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوے کیے، اور میں کسی غزوے میں حضور ایسا نہ ہوا کہ میں کسی غزوے میں پچھڑ گیا ہوں اور میں حضور کے ساتھ شریک نہ ہوا.
اس میں کہتے ہیں کہ سوائے بدر کے کہ بدر میں جو غزوہ ہوا اس کے لیے بتاتے ہیں کہ وہ غزوہ اچانک مشرکین اور مسلمانوں کی ایک جنگ ہو گئی اور یہ پہلے سے مقرر نہیں تھا۔ جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مکے سے مدینے میں تشریف لائے اور ان کے ارد گرد حضور کے جانثار مکے سے اور جو حضور کے حکم سے حبشے چلے گئے تھے وہاں حبشے سے مدینے میں آنے لگے اور مہاجرین کا ایک گروہ حضور کے ارد گرد ہو گیا اور انصار کرام مدینے کے رہنے والے وہ بھی حضور کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معاملہ زور پکڑتا جا رہا ہے، تو انہوں نے شر پر اور زیادہ کمر باندھی اور اس پر انہوں نے بس نہیں کیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو ان کے وطن معلوف مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ اس پر ان کو صبر نہیں آیا، طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہے۔ تو اب جب پیمانہ صبر لبریز ہو گیا تو ان کی تجارت کا راستہ مدینہ شریف سے ہو کر کے تھا اور جو تجارت مکے والے شام میں جا کر کے کرتے تھے اس کا راستہ مدینہ شریف ہی سے ہو کر کے تھا، لہذا جو تجارت کا سامان قریش کا جاتا تھا اس کو مدینہ شریف کے باہر ایک جگہ پر جس کا نام بدر ہے مسلمانوں نے روکا، اور یہ جنگ بھی جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ بے سر و سامانی کا عالم تھا اور کوئی زیادہ قوت اور بہت زیادہ ہتھیار نہیں تھے اور بہت زیادہ لڑنے والوں کی جماعت بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ جنگ ہوئی اور کافروں کو اس میں شکست فاش ہوئی۔ تو یہ ایک اچانک اتفاقیہ طور پر جنگ ہو گئی تھی۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا حضور نے اس پر ملامت نہیں کی، اس لیے کہ یہ اچانک یہ جنگ ہوئی تھی۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بدر کی جنگ اگرچہ اس کا شہرا لوگوں میں بہت ہے لیکن مجھے یہ تمنا نہیں ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس کے بدلے میں مجھے بدر کی جنگ میں شریک ہونے کی سعادت ملتی، اگرچہ یہ بدر کی جنگ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے لیکن وہ اپنی اس بیعت پر فخر کرتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سارے غزووں میں شریک رہا سوائے غزوہ تبوک کے، کہ غزوہ تبوک میں مجھ سے یہ ہو گیا کہ میں اس میں شریک نہیں ہو سکا، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، غزوہ تبوک سے کعب بن مالک فرما رہے ہیں پہلے کہ جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے تو جہاں جانا ہے خاص اس جگہ کا نام لے کر کے اور اس کو نامزد کر کے نہیں بتاتے تھے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، بلکہ توریہ فرما لیتے تھے
اس جگہ کے علاوہ کوئی دوسری جہت بطور توریہ، اور توریہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ایک پہلو دار بات ہے کہ جس کا ظاہری معنی جو ہے وہ خلاف واقع ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے۔ تو حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ کبھی جھوٹ کا قصد کیا، ضرورت ہوئی تو توریہ فرمایا۔ تو توریہ کے طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم دوسری جہت کا نام لے دیتے تھے، اور اس جہت کا جو منتہا جہت ہے، جہاں پر پہنچنا ہے، وہاں کا نام ظاہر ہے۔ سوائے غزوہ تبوک کے کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس غزوہ تبوک میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کھول کر کے بتا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں، اور سخت گرمی کا زمانہ تھا، پھل پک گئے تھے اور سائے گھنے ہو گئے تھے، اور حضور نے یہ کھول کر کے کیوں بتایا؟ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ان کو موقع مل جائے اور وہ اپنے جانے کے لیے، سفر جہاد کے لیے تیاری کر لیں۔ تو لوگوں نے سب نے تیاری کر لی۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا دل میں کہ اب میں تیار ہو جاؤں گا، اس کے بعد میں جو ہے جاتا تھا، اور پھر مجھے کوئی حاجت یا کوئی بات ایسی مجھے لگ جاتی ہو جاتی تھی کہ میں تیاری نہیں کر پاتا تھا، اور یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا لشکر مدینے سے تبوک کے لیے روانہ ہو گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ لشکر چلتا رہا اور میں یہ کہتا رہا کہ میں تیار ہو جاؤں گا، حضور سے جا ملوں گا، حتی تفارق الغزو، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہاں تک کہ غازیوں کا قافلہ دور پہنچا۔ غزو جمع ہے یہاں پر غازی، غازیوں کا قافلہ جو ہے دور پہنچا اور میں تیاری نہیں کر سکا۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا، کہتے ہیں کہ مجھے اب یہ تکلیف ہوتی تھی کہ میں جب بازاروں میں نکلتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو، لوگ ایسے شخص کو دیکھیں کہ جس کے اوپر نفاق کی تہمت ہو، اور یہ اس زمانے میں یہ بات تھی کہ جنگ سے جو پچھڑ جاتا تھا لوگ اس کو سمجھتے تھے کہ یہ خالص مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھ کو اس بات کی جو ہے تکلیف ہوتی تھی کہ میں جو ہے دیکھا جاؤں، لوگ مجھ کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ میرے اوپر جو ہے نفاق کا گمان کریں یا میرے اوپر نفاق کی تہمت لگائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم وہاں سے فارغ ہو کر کے اب مدینہ شریف کی طرف آنے لگے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں جو ہے جھوٹے ہیلے بہانے جو ہے وہ آنے لگے کہ میں حضور سے یہ کہہ دوں گا، حضور سے وہ کہہ دوں گا، اور حضور کو اس طریقے سے میں راضی کر لوں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب دن چڑھ گیا اور جمعرات کے دن جو ہے تشریف لائے، اور حضور کی آیت کریمہ یہ تھی کہ جب تشریف لاتے تھے تو پہلے اپنی مسجد سے ملاقات کرتے تھے۔ اسی لیے یہ حاجی کے لیے یا سفر سے کوئی آئے اس کے لیے سنت یہی ہے کہ گھر میں جانے سے پہلے وہ مسجد سے ملاقات ہو، اور مسجد میں جو ہے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت جو ہے وہ پڑھے شکرانے کے طور پر۔ تو حضور ہے مسجد میں تشریف لے گئے، اور اس کے بعد اب جو لوگ تھے وہ آنے لگے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے وہ معذرت کرنے لگے، اور یہ کہ حضور ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ سبحان اللہ، اس وقت کے لوگوں کا جو ہے یہ عقیدہ تھا کہ حضور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کر دیں گے اور لب ہلا دیں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یہی تو مقام شفاعت ہے، اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں۔ تو اب اس میں
مسلمان بھی تھے، خالص سچے پکے مسلمان بھی تھے اور منافق بھی تھے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 80 سے کچھ زیادہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور یہ قصدن بغیر عذر کے رک گئے تھے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے ہیلے بہانے ذکر کرتے اور حضور سے استغفار کا مطالبہ کرتے کہ حضور ہمارے لیے استغفار فرمائیں۔ تو حضور کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آدمی کے ظاہر پر جو اس کا ظاہر ہے، ظاہری حالت ہے، اس ظاہری حالت کو قبول کر لو۔ جانتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ظاہری حالت کو قبول کرو۔ ظاہری حالت کو حضور نے اس حکم کے مطابق قبول فرمایا اور ان کے لیے جو ہے ظاہری طور پر دعائے استغفار فرما دی۔ لیکن ہمارے سرکار ابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بھی دی گئی کہ اگلے بعض انبیاء کرام کو یہ حکم تھا کہ وہ ظاہر پر نہیں بلکہ اندر جو اس کے دل میں جو دل کی جو حالت ہے اس کی باطنی حالت پر وہ اس کے باطنی حالت کے مقتضا پر عمل کریں اور اس کا حکم لگائیں، اس پر حکم لگائیں، اس پر فیصلہ کریں۔ تو ہمارے سرکار کو یہ خصوصیت بھی دی گئی۔ اب یہاں پر ان کی تو ظاہری حالت پر ان کے آزار کو اور ان کے بہانوں کو اور ان کے مطالبہ استغفار کو قبول کر لیا، دعائے مغفرت فرما دی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، یہ میں بھول گیا ابتدائی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اتنا توانا تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، اور اتنا بڑا اتنا صاحب مال تھا کہ اس سے پہلے کبھی صاحب مال نہیں تھا، اور میں نے اپنی 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھی سفر کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب حاضر ہوا تو حضور نے مجھے دیکھ کر کے تبسم تو فرمایا، لیکن اس تبسم کے اندر ناراضگی کے آثار تھے۔ پھر حضور نے پوچھا کہ تم نے کیا اپنی 2 اونٹنیاں نہیں خریدی تھی اور تم کیوں جو ہے غزوہ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے؟ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے قوت جدل اور زور بیان عطا کیا ہے۔ اگر میں کسی اور کے پاس بیٹھتا تو میں یہ امید کرتا کہ میں اس کے عتاب سے اور اس کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں گا، لیکن یہ حضور یہ آپ کا معاملہ ہے، اگر تھوڑی دیر کو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کی حالت آپ کو بتا دے گا۔ میرے لیے خدا کی قسم کوئی عذر نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا اچھا کھڑے ہو جاؤ، اور ایسے ہی ہلال بن امیہ اور حمرارہ ابن ربیع کے ساتھ بھی یہی کیا کہ کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ کیا معلوم ہوا کہ حضور ان کی بھی حالت سے واقف تھے، جنہوں نے ظاہری طور پر عذر کیا کہ ان کے دل میں کیا ہے، لیکن حضور کو حکم یہ تھا کہ ان کے ظاہری حال کو قبول کر لو۔ اور حضور کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارہ ابن ربیع کی باطنی حالت سے بھی خوب واقف تھے، اور یہ بھی حکم تھا کہ اللہ جو ہے ان کے حق میں کچھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو فرما دیا کہ ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بارے میں جو ہے فیصلہ فرما دے۔ اب یہ چل دیے وہاں سے، تو ان کے جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو گئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے کوئی عذر کر دیتے اور حضور تمہارے لیے مغفرت طلب کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہوا کہ پلٹوں اور پلٹ کر کے پھر میں اپنے آپ کو جھٹلا دوں اور کوئی بہانہ بنا دوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ میں جو ہوا ہے کیا ایسا کسی اور کے ساتھ میں بھی ہوا ہے؟ فذکر علی رجلین صالحین شہدا بدر۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو ہے مجھے
جو ہے دو نیکوں کا آدمی دو نیک آدمیوں کا مجھ سے ذکر کیا جنہوں نے بدر میں جو حاضر ہوئے تھے، لی فیہما اسوہ، میرے لیے ان کی ذات میں اچھی رہنمائی تھی. تو میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو نہیں جھٹلاؤں گا، اور میں جو ہے چل دیا. اس کے بعد یہاں پر جو ہے جو لوگ اتحاد رچاتے ہیں اور جو لوگ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دین سے جو علاقہ نہیں رکھتے، ان سے محبتوں کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان سے اپنی رشتہ داریاں رکھتے ہیں، اپنی دوستی کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان سے جو ہے اتحاد کے داعی ہیں، ان کے لیے اس میں درس ہے. کہتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ہم 3 شخصوں کے بارے میں یہ حکم صادر کر دیا کہ کوئی ان سے نہیں بولے گا. اب کہتے ہیں کعب بن مالک کہ دنیا بدل گئی، مدینہ بدل گیا، مدینے کی زمین بدل گئی، در و دیوار بدل گئے، لوگ بدل گئے، اور اب کہتے ہیں کہ ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن نبی کا تو عجیب حال ہوا. وہ لوگ ذوق کے مارے جو ہے وہ لیٹ گئے اور نہایت ہی جو ہے وہ ماندہ تھکے ماندے ہو گئے. لیکن مجھے اللہ نے صبر دیا تھا تو میں بازاروں میں چلتا تھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتا تھا اور نماز پڑھتا تھا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ستون کی آڑ میں اس سے پتہ لگا کہ سترا جب نمازی نماز پڑھے تو اس کے سامنے سترا ہونا چاہیے، ستون ہو یا کوئی اور چیز. صحابہ کی یہ سنت تھی. تو میں جب ایک ستون کی طرف متوجہ ہو کر کے اس کی آڑ بنا کر کے میں نماز پڑھتا ہوتا تھا تو میں یہ دیکھتا تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہے. جب میں اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا سرکار میری طرف متوجہ ہوتے، اور جب میں اپنی نظر چڑا کر کے حضور کو دیکھتا تو حضور پھر اس لیے مجھ کو جو ہے اس سے تکلیف ہوتی تھی. پھر کہتے ہیں کہ اسی حال میں جو ہے یہ گزر گیا. ایک دن غسان بادشاہ شام کا خط آیا اور اس کو یہ خبر ہو گئی کہ کعب بن مالک کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مالک جا رہے ہیں. وہ دوڑا دوڑا میرے پاس آیا اور مجھے اس نے جو ہے وہ خط دکھایا جس خط کے اندر یہ تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے، تمہارے مولا نے، محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ تعالی وسلم تم کو چھوڑ دیا ہے، اور تم کوئی جو ہے ایسے نہیں ہو کہ تم جو ہے ضائع ہو جاؤ، ضائع ہو جاؤ، ہم سے آ کر کے تم مل جاؤ، ہم تمہیں عزت دیں گے. کہنے لگے کہ مصیبت پر یہ مصیبت ہے، مصیبت پر یہ مصیبت ہے. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ اس خط کو تندور میں جو ہے جلا پھینک کر کے اس کو جلا دیا کہ یہ رہے گا ہی نہیں کہ کسی کو اس پر جو ہے اطلاع ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب 50 راتیں جو ہیں گزر گئی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کا قاصد جو ہے میرے پاس آیا اور مجھ سے اس نے کہا اعتزل امرأتک، اپنی عورت سے جدا رہو. کہا کہ اطلقها، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ ہم کیف افعل، کیا میں کیا کروں؟ کہا کہ لا، ان سے صحبت مت کرنا. اور یہی حکم جو ہے ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع کو بھی کہلوا بھیجا. اس سے کیا پتا لگا کہ صحابہ کا یہ عالم تھا سبحان اللہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اپنے معاملات کا، اپنے ذاتی معاملات کا، اپنے نفس کا، اپنے جان کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، سب کا مالک سمجھ گئے. حکم دے دیا کہ چھوڑ دو. انہوں نے بیوی کو چھوڑ دیا. ہاں اللہ اکبر. اور انہوں نے حکم دے دیا کہ ان کو چھوڑ دو تو رشتہ داروں نے ان کو چھوڑ دیا. اب اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ میں بھول گیا اسی میں. کہتے ہیں کہ ایک دن جو ہے میں جب میرے اوپر یہ گھڑی جو ہے صبر آزما جو ہے طویل ہو گئی تو ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس گیا جس کا نام قتادہ تھا. تو
کیسے گئے؟ کہتے ہیں کہ میں دیوار پھلانگ کر کے دیوار کے اوپر جو ہے چڑھ کر کے، کیونکہ دروازہ باغ کا بند تھا، وہ اپنے باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں دیوار پھلانگ کر کے دیوار کے اوپر جو ہے بیٹھ گیا، اور میں نے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں؟ تو چچا داد بھائی، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا، اب انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے قسم دی کہ تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں، یہ بتاؤ۔ پھر وہ خاموش رہے، پھر جب قسم دی تو انہوں نے اتنا کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو خبر ہے اور اللہ کے دیے ایسے مصطفیٰ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں رو پڑا، اور رونے کے بعد جو ہے میں دیوار سے پھلانگ کر کے جو ہے چل دیا، اور اتنے میں جو ہے یہ ہوا کہ مجھ سے یہ حکم دیا گیا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی حال پر جو ہے ہم لوگ رہے، تو حضرت مرارہ ابن ربیع یا ہلال ابن امیہ کی بیوی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا اور عرض کیا انہوں نے کہ حضور، یہ میرا شوہر یہ تو نہایت ضعیف آدمی ہے اور کوئی اس کا خادم نہیں ہے کہ اس کی تیمارداری کر سکے، اس کی دیکھ ریکھ کر سکے، تو میں کیا اس کی خدمت کر سکتی ہوں؟ تو کہا کہ ہاں خدمت کر سکتی ہو، مگر یہ کہ تم سے صحبت نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ماں بھی قلبۃ، ان کے اندر تو حرکت ہی نہیں ہے۔ خیر، حضور کے حکم سے جو ہے انہوں نے ان کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ جب اسی حال میں جو ہے ہمارے اوپر جو ہے 50 راتیں جو ہے گزر گئیں، تو ایک دن میں اپنے صبح کو اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا کہ پہاڑ جبل صلا سے ایک شخص نے جو ہے مجھے آواز دی، ابشر یا کعب ابن مالک، اے کعب ابن مالک، تم کو بشارت ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے بڑی خوشی ہوئی، اور اس کی آواز جو ہے اس کے گھوڑے سے زیادہ تیز جو ہے میرے پاس اس کی آواز آئی، اور وہ گھوڑا اپنا جو ہے چلا کر کے میرے پاس جب آیا تو میری خوشی کا عالم یہ تھا کہ میرے تن کے اوپر جو ہے 2 کپڑے تھے، میں انہی کپڑوں کا مالک تھا، تو میں نے اپنے کپڑے بدلے اور وہ کپڑے اتار کر کے جو ہے اس کو دے دیے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ فوج در فوج لوگ میری طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لتہنک توبۃ اللہ علیک، اے کعب ابن مالک، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، تمہارے اوپر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا، تم کو یہ مبارک ہو۔ تو اس میں روایت میں لتہنکا بھی ہے اور یہ جو ہے لتہنیکا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ مختلف طور پر جو ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور مجھ سے میرے لیے جو ہے ایک صحابی کا نام لیا مہاجرین میں سے کہ وہ میرے لیے کھڑے ہو کر کے انہوں نے میرا استقبال کیا، میرے لیے کھڑے ہوئے، کہا کہ میں ان کے لیے جو ہے اس بات کو میں جو ہے کبھی نہیں بھولنے والا۔ اس کے بعد پھر حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ چاند کی طرح سے چمک رہا ہے، اور جب حضور خوش ہوتے تھے تو یہی عالم ہوتا تھا۔ یہ صحابہ ہیں، وہابی نہیں ہے، وہابی ہوتا تو کہتا کہ ہم جیسے ہیں، لیکن یہ صحابی تھے، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ چاند جیسا جو ہے چہرہ چمک رہا تھا، اور پھر حضور نے جو ہے ان کو بشارت دی۔ تو پھر انہوں نے قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ عرض کیا کہ حضور، میری تمام توبہ سے یہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو یہی کہہ جائے صدقۃ للہ ولرسولہ کو کہا، معلوم یہ ہوا کہ جب تک رسول کا وسیلہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ وسیلے کے لوگ تھے۔ تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ امسک علیک بعض مالک، اپنا بعض مال تم جو ہے اپنے لیے جو ہے روکے رکھو۔ تو کہا کہ فإنی امسک ذہبی بخیبر، جو خیبر میں میرا حصہ ہے میں اس کو روکتا ہوں۔ پھر وہ سچ ہو کر خوش ہو کر کے فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو ہے سچ کے وجہ سے جو ہے مجھے ایسا آزمایا اور اس آزمائش پر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے وہ انعام دیا کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک وسلم سے سچ بولا کہ اس کو جو ہے اسلام کے بعد جو ہے مجھ پر جو ہے ایسی عظیم کوئی نعمت جو ہے نہیں ہوئی، اور جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو جھوٹے ہیلے بہانے کیے تھے، جھوٹ بولا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس قدر جو ہے ایسا ان کا خراب حال بیان کیا کہ کسی اور کا ایسا خراب حال جو ہے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ میں نے حدیث جو ہے بیان کر دی، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو ہے یہاں پر اس کا نفیس ترجمہ یہ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اس نبی پر اور مہاجرین پر والانصار اور انصار پر الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے ان کی پیروی اس مشکل کی گھڑی میں کی۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، ہم ہوتے ترجمہ کر دیتے، اور ان تین پر جو جنگ سے پچھڑ گئے تھے، لیکن یہاں پر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کہ ان تینوں پر جو موقوف رکھے گئے۔ اس سے پتہ لگا کہ ترجمہ کر رہے ہیں اور حدیث کے واقعے پر نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور محبت کا رشتہ جو ہے اس طور پر ہونا چاہیے، اور صحابہ نے ہم کو یہ درس دیا کہ ایمان جو ہے وہ الحب للہ والبغض للہ، ایمان جو ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے محبت کا نام ہے، اور اللہ اور رسول کے لیے جو ہے کسی کو چھوڑنے کا نام ایمان ہے۔ اگر ہمیں کسی سے محبت کرنا ہے اللہ اور رسول کے رشتے سے کریں، اور اگر ہمیں کسی کو چھوڑنا ہے اللہ اور رسول کے رشتے سے جو ہے اس وجہ سے چھوڑیں کہ اللہ اور رسول سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسی کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ یہ میں نے حدیث یہاں پر جو ہے اس لیے جو ہے وہ سنا دی تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حدیث کی برکت نصیب فرمائے، اور محبت جو حضور کی محبت جو ہمارے لیے سرمایہ ایمان ہے، عین ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی اس محبت کو ہمارے دلوں میں اور زیادہ موجزن فرمائے۔ اب حدیث سنا دیجیے۔ حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قالوا وفي نجدنا قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان۔ یمن کے لیے اور شام کے لیے جو ہے دعائیں برکت فرمائی۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے، تو 3 مرتبہ حضور خاموش رہے، اور تیسری مرتبہ میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہناک الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشیطان، وہاں پر زلزلے ہیں اور فتنے ہیں اور وہاں سے شیطان کی سنگت نکلے گی۔ اس کا مصداق جو ہے آج کل کے وہابی ہیں جو نجد سے نکلے۔